اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم نے جن 4 مہینوں کی حرمت کا ذکر قرآن مقدس میں فرمایا ہے، ان 4 مہینوں میں سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ اس بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے کہ افضل مہینہ کون سا ہے، لیکن حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ افضل مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ماہ محرم الحرام کا مہینہ۔ اب یہ تو سارا مہینہ ہی افضل ہے، محرم الحرام کا مہینہ، سارے دن ہی افضل ہیں، لیکن ان تمام دنوں میں سے 29 یا 30 دنوں میں سے کون سا دن باقی تمام دنوں سے افضل اور اعلیٰ ہے؟ وہ 10 محرم الحرام کا ہے، جسے یوم عاشور کہا جاتا ہے، اور یہ وہ دن ہے پورے مہینے میں سے جس کی فضیلت حدیث پاک میں آئی ہے، اور اس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی روزہ رکھا کرتے تھے اور صحابہ کو بھی حکم فرمایا کرتے تھے کہ تم اس دن روزہ رکھو۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے نا جی، تو وہاں پر یہودیوں کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے دریافت فرمایا کہ یہ کون سا دن ہے جس دن تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ بہت عظیم دن ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کون سا دن ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی اور فرعون کو اور اس کی قوم کو غرق کر دیا۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے لیے اس دن روزہ رکھا، تو ہم بھی آپ کی اطاعت میں اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس لحاظ سے تو ہم موسیٰ کے زیادہ حقدار اور قریبی ہیں، وہ ہمارے بھائی تھے تو ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بھی حکم دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے مصنف ابن شیبہ میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس دن یعنی یوم عاشور کو انبیاء روزہ رکھا کرتے تھے، تم بھی روزہ رکھو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین بھی یوم عاشور کو روزہ رکھتے تھے، سرکار بھی روزہ رکھتے تھے۔ اور جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے نا جی، اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اب تم میں سے جو کوئی چاہے یوم عاشور کو روزہ رکھ لے، اور جو کوئی ترک کرنا چاہے تو اس کو ترک کر سکتا ہے، یعنی اسے چھوڑ سکتا ہے۔ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 4 عملوں کو کبھی ترک نہیں فرمایا۔ وہ 4 عمل کون کون سے ہیں جو مصطفیٰ نے کبھی نہیں چھوڑے؟ 10ویں محرم کا روزہ آقا نے کبھی نہیں چھوڑا، ذوالحجہ کے روزے آقا نے کبھی نہیں چھوڑے، ہر مہینے میں 3 روزے بھی مصطفیٰ رکھا کرتے تھے، اور نماز فجر فرض سے پہلے 2 رکعتیں جنہیں ہم سنت کہتے ہیں وہ بھی کبھی مصطفیٰ نے نہیں چھوڑی۔ اب یوم عاشور کی فضیلت یعنی 10ویں محرم کی فضیلت تو ہمیں احادیث مبارکہ سے مل گئی۔ اب یوم عاشور کی فضیلت 10 محرم کی فضیلت تو ہمیں حدیث مبارکہ سے مل گئی کہ اس دن نبی بھی روزہ رکھا کرتے تھے، مصطفیٰ نے بھی روزہ رکھا اور صحابہ نے بھی روزہ رکھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی انہیں روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ ان احادیث کے لحاظ سے اس دن کی نسبت حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ بھی ہے اور باقی انبیاء و مرسلین کے ساتھ بھی ہے، اس لیے اس دن کو افضل قرار دے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا۔ تو اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوم عاشور کا دن چونکہ اس کی نسبت نبیوں کے ساتھ ہے، اس لیے بھی افضل اور اعلیٰ ہے، اور اس لیے بھی افضل اور اعلیٰ ہے کہ اس کی نسبت مصطفیٰ کے نواسہ حضرت امام علی مقام امام حسین کے ساتھ ہے۔ یہ دن اس لیے افضل اور اعلیٰ ہے، اس لیے شان والا ہے کہ اس دن خانوادہ نبوت نے دین کے درخت کی آبیاری کے لیے اپنا خون پیش کیا ہے۔ ہاں جی، دین کی خدمت کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اسلام کے جھنڈے کو سر بلند رکھنے کے لیے انہوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی ہیں، لیکن اسلام کے دامن پر داغ نہیں لگنے دیا، اس لیے بھی یوم عاشور کا دن افضل اور
اعلیٰ ہے، لہٰذا اس دن روزہ بھی رکھا جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادات بھی کثرت سے کی جائیں، ذکر اذکار بھی کیا جائے، تسبیح و تحلیل بھی کی جائے، صدقات و خیرات بھی کیا جائے۔ اور اس دن یوم عاشور کو جو بندہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ تو اس پر بھی اپنے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو کوشش کی جائے کہ یوم عاشور کو زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کرنے کی کوشش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ کی رحمتوں کا حقدار بنا جائے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا